دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مختصر مگر خوبصورت احادیث، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجئے گا۔ دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمانے لگے کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن پاک پڑھ کر سناؤں؟ آپ پر تو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے مسعود، مجھے قرآن مجید دوسروں سے سننا زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات پر خوش ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے، اس لیے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھلاوے کی خاطر صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ لہٰذا ان تینوں کاموں میں احتیاط برتیے گا۔ اور دوستو یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر سفر میں رہتے ہیں، ایک سٹی سے دوسری سٹی، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، یہ حدیث ان کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو آدمی کی نیند اور کھانے پینے سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس لیے جب مسافر اپنا کام پورا کر لے تو اسے جلدی سے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، حلال ہے۔ 3 جگہوں پر۔ پہلی جگہ، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو صلح کرنے کے لیے، اگر آپ کو لگتا ہے ایسی سچویشن ہے کہ تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے اگر آپ کی بیوی آپ سے راضی ہو سکتی ہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ۔ صرف اس سچویشن میں کہ آپ کو لگے کہ شاید میرے چھوٹے سے جھوٹ سے اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرے سے راضی ہو جائے گی، تو اس سچویشن میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اپنی بیوی سے۔ دوسری جگہ، جنگ میں آپ جھوٹ بول سکتے ہو۔ اگر کوئی دشمن آپ سے پوچھے کہ آپ فلاں ٹھکانہ بتا دو، فلاں بتا دو، تو آپ جھوٹ بول سکتے ہو اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے۔ تیسری جگہ، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک حریف سے تھوڑا سا جھوٹ بول دوں گا تو دونوں میں صلح ہو سکتی ہے، تب بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور دوستو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جو وہ جانتا تھا، جسے وہ جانتا تھا، پھر وہ اسے چھپائے۔ یعنی اگر کسی نے کسی سے سوال پوچھا اور وہ جانتا تھا لیکن جان کر اس نے اسے نہیں بتایا، تو ایسے شخص کے لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر کوئی بھی آپ سے دین کے متعلق پوچھے اور آپ جانتے ہوں تو اسے لازمی بتائیے گا۔ اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جس نے میری حدیث سنی اور آگے لوگوں تک اسی طرح پہنچا دی۔ جزاک اللہ۔